اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ جن 42,000 دکانداروں نے رجسٹریشن کروائی تھی ان پر آج یعنی 1 جولائی سے ٹیکس لگ جائے گا، جبکہ نان فائلرز کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ 1 جولائی سے سرکاری ملازمت اختیار کرنے والوں پر نئی پینشن اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ مسلح افواج کو نئی پینشن اسکیم سے 1 سال کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ پی ڈی ایل ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے۔ یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے۔ جو مفتاح صاحب نے 2022 میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے، اس وقت لگ جانا چاہیے تھا، because we cannot have any segment which is not contributing to the society and to the exchequer۔ تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا، وہ جو ایک بوئنسی کا ایلیمنٹ، میں لیکن ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت 2024 میں، بٹ اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ ایز آف یسٹرڈے 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ۔ آل آف یو نو کہ کتنی انفنڈڈ لائبلٹی ہے آن دا پینشن سائڈ۔ تو یہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces کا ہم نے 1 سال کا اس لیے بات کی ہے کیونکہ ان کو اپنے سروس سٹرکچر کو دیکھنا ہے۔ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف FBR، محصولات تو اس میں ہوں گی، بیکاز جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی، اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ، بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ جب 750 بلین کا ایک ٹیکس، سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے، تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں، تو یہ کوئی آ کے کرتا بھی تو ہے نا، کوئی دیتا بھی ہے۔ اگر ہم کسی کو جا کے آفر کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو رسپونڈ بھی تو کرتا ہے نا۔ تو ہم نے یہ ہیومن انٹرونشن کو کم کرنا ہے، اور اگر یہ چیز رک جائے، can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for کہ ہمیں آپ ریلیف دیں، کہ $1 billion approved by the World Bank، $1 billion for DASU۔ اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے، کیونکہ یہ صرف G2G کی بات نہیں ہے، in the private sector as well، کہ جو IFC نے $400 million اپروو کیا ہے for PTCL in the context of their acquisition financing۔ تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ جی ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ $1.4 billion یہ آپ لوگوں نے سب نے رپورٹ کیا ہے، which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year۔